بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا واقعہ جو بیان کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طیف کا جو سفر ہے وہ بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طیف فرمایا، وہاں پر کیا بات چیت ہوئی، اور وہاں پر اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ظلم و ستم کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی۔ تو آپ سے التماس ہے کہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 10 نبوی میں اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی معیت میں ثقیف سے مدد کی التماس کے لیے طائف کا پیدل سفر فرمایا۔ امید تھی کہ اللہ کے جس پیغام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ہیں، اہل طیف اسے قبول کریں گے۔ جب آپ طائف پہنچے تو ثقیف کے 3 سرداران عائد یا لیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کا ارادہ فرمایا۔ یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے اور اسلام کے لیے مدد کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے خلاف خود کو مدد کرنے کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سرداران ثقیف نے نہایت ہی غیر سنجیدہ جوابات دیے۔ ایک نے کہا، وہ کعبے کا غلاف پھاڑے گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو، نعوذ باللہ۔ اگر تم نبی ہو تو اللہ مجھے غارت کرے، استغفر اللہ۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ بھیجے؟ تیسرے نے کہا، بخدا میں تم سے کبھی بات نہیں کر سکتا۔ اگر تم سچ مچ اللہ کے نبی ہو جیسا کہ تم کہتے ہو تو تمہاری بات میرے لیے رد کرنا انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، پھر مجھے تم سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ثقیف سے نا امید ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوئے اور ان سے کہا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ تم نے جو جواب دیا ہے، بہرحال اسے خفیہ رکھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی کا ارادہ فرمایا تو ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور اوباشوں کو شہ دے دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، تالیاں بجائیں، شور مچائے، تاکہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں کنارے لوگوں کی لائن لگ گئی، راستے کے دونوں کناروں پر لوگوں کی لائن لگ گئی۔ وہاں سے گزرتے وقت جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قدم اٹھاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پتھر مارتے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے چور ہو گئے، پنڈلیاں غائل ہو گئیں اور جوتے خون آلود ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے، تو وہ اوباش اور حرمان نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنا شروع کرتے تو وہ پھر پتھر مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنستے۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ڈال بن کر بچاتے، تاکہ ان کا بھی سر زخمی ہو گیا، زید بن حارثہ بھی ان کے پتھروں سے زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح آبنائے ربیہ کے باغ میں پہنچے، تھوڑی دیر بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پھر آگے کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان میں ہی ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں غم سے نڈال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے کرنے اس عالم میں ہی پہنچ کر افاقہ ہوا۔ جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ فگن ہے۔ جب میں نے اس میں دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا
کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اسے اللہ نے سن لیا، اب اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں جو حکم چاہیں اس فرشتوں کو دے دیں۔ پھر پہاڑ کے فرشتے نے مجھے آواز دی، سلام کیا، پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے آپ جو چاہیں، اگر آپ چاہیں کہ میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو یہی ہوگا۔ قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسی نسل پیدا کریں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ سفر طائف کا واقعہ بخاری شریف میں بیان ہوا ہے، حدیث نمبر اور حوالہ دیا ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، پتھروں کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے، آپ کے خون کی وجہ سے جوتے آپ کے خون سے بھر گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بھی ملاحظہ فرمائیں، اندازہ لگائیں کہ آپ پر انہوں نے اتنا ظلم کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور آنے والے وقت میں اچھی امید لگائی کہ ان کی نسلوں میں سے اچھے لوگ پیدا ہوں گے جو دین اسلام کے لیے کام کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں بھی اسوہ حسنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں آپ سے التماس ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔